خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير. حسبنا الله وكفى. سمع الله لمن دعا. ليس وراء الله المنتهى ومن اعتصم بالله نجا. والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين مصابيح الدجى. ورحمة الله وبركاته على من اتبع الهدى. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمین یا رب العالمین. عزیزان، احکام کے درس میں ہم غسل کے آخر تک پہنچنے لگے ہیں اور آج ہم میت کے غسل کے بارے میں بات کریں گے اور لہذا تھوڑی سی بات موت کے بارے میں بھی ہوگی. تو موت کے اندر کچھ چیزیں مستحب ہوتی ہیں، کچھ واجب ہوتی ہیں، سب کی سب کور نہیں کریں گے کیونکہ اس طرح سے ہمارا درس بہت لمبا پڑے گا. غیر ضروری حد تک ہم زیادہ تفصیل نہیں بتائیں گے، لیکن جو ضروری ہے وہ بتائیں گے. موت یا میت کے احکام کے بارے میں اس میں 3 چیزیں ہیں. جب ابھی آدمی مرا نہ ہو اس کو محتضر کہتے ہیں. محتضر یعنی جس پہ جان کنی یعنی احتضار کی کیفیت ہو. احتضار اس میں احتضار کی کیفیت ہوتی ہے، اسی لیے میت کو محتضر کہتے ہیں. اور اردو لفظ احتضار کا جان کنی. جان کنی کا مطلب اس کی جان نکلی جا رہی ہے، بلکہ بہتر ہے کہنا نکالی جا رہی ہے. کون نکال رہا ہے؟ ہاں کون؟ ہاں نہیں، انہیں کچھ اور کہا. ہاں ملک الموت انہوں نے رکھا ہے نا بیچ میں پردہ حائل. پردہ یہ ختم ہو جائے گا جب یہ وقت آئے گا. تو جب تک وہ زندہ ہے ابھی جان کنی کی حالت میں اس کو محتضر کہیں گے. اور اس کے بارے میں کیا کرنا ہے محتضر کے بارے میں؟ چاہے خود محتضر جس کو پتہ چلے میرا آخر وقت آنے جا رہا ہے وہ زیادہ بہتر ہے، یا اگر وہ زیادہ جان کنی کی حالت میں اس کی ہوش حواس نہ ہوں تو جو اس کے آس پاس اس میں اپنے ہوں جو بھی حاضر ہوں تو اس کو چت لٹائیں. چت ہوتے ہیں کمر کے بال، پیٹھ کے بال لٹائیں. اور کیسے؟ ایسے لٹایا جائے، چت لٹایا جائے. چت یعنی کمر کے بال، پیٹھ کے بال. چت لٹایا جائے کس حالت میں؟ کہ پاؤں کے تلوے جو ہوں، پاؤں کے تلوے قبلہ کی طرف ہوں. قبلے کی طرف ہوں. پاؤں کے تلوے جو ہیں وہ قبلے کی طرف ہو جائیں. تو کہیں ایسا تو نہیں ہوتا ہے کہ یہ قبلہ کی توہین ہو رہی ہے؟ ہاں جی آپ پاؤں کر رہے ہیں قبلے کی طرف، کوئی توہین تو نہیں ہو رہی قبلے کی؟ کیوں نہیں ہو رہی ہے؟
آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ توہین نہیں ہو رہی؟ کیا نہیں، میں کہتا ہوں میت کے تلوے پاؤں کے تلوے آؤں قبلہ کی طرف ہوں، تو کہیں میت کے ذریعے سے ہم قبلہ کی توہین تو نہیں کروا رہے؟ کیوں کا جواب ہونا چاہیے. یہ کام نہیں چلے گا، اس سے آپ کہیں اس سے کام کہاں چلے گا؟ دلیل ہونی چاہیے. شاباش. ہاں قبلہ ہم سے دور ہے تو پھر کیوں اس طرف نماز پڑھتے؟ وہ تو دور ہے اور زمین گول ہے، وہ ادھر نیچے ہوگا، آپ کی زمین ادھر جا رہی ہے آسمان کی طرف. یہ جواب نہیں ہے. شاباش. کچھ ہاں کس میں جان نہیں ہوتی؟ میت میں کہاں جان؟ تو ابھی ہے، جان کہیں ہے. اور جان نہ بھی ہوتی تو قبلے میں بھی جان تو نہیں ہے. کیونکہ جب وہ مرتا ہے تو قبلے کی طرف یہ روح اٹھتی ہے. قبلے کی طرف روح اٹھتی ہے. نہیں، کوئی اور بتائے گا؟ نہیں بتائے گا. اس لیے کہ میں یہ قبلہ کی طرف ہوں، یہ قبلہ ہے میرا. ٹھیک ہے، آپ مجھے لٹائیے چت، میرے پاؤں کس طرف جائیں گے؟ تو گویا میں اصل میں قبلہ رو ہوں. اگر میں ایسے لیٹا ہوا اپنے سر کو تھوڑا اوپر کروں گا، میرا منہ کدھر جائے گا؟ قبلہ کی طرف. اور اگر میں یوں رہوں، اس طرف پیشاب پھیرنا بھی حرام ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ کیوں؟ کیونکہ جب اس طرف آپ جائیں گے، گھومیں گے زمین کے ادھر ادھر، زمین کے ارد گرد آپ کی نظر جائے گی، گھومے گی، آپ کے چہرے کا جو ڈائریکشن ہے وہ گھومے گا. تو جب اس طرف آئیں گے قبلے کے، تو آپ کا چہرہ ادھر بھی قبلے کی طرف. ہاں ہو سکتا تھا، لیکن یہ والی ڈسٹنس قبلے سے دور ہے، یہ والی نزدیک ہو سکتا تھا. لیکن آپ کی کشمیر میں یہاں سے وہ والی ڈسٹنس نزدیک ہے، تو نزدیک والا مانا جائے گا، دور والا نہیں مانا جائے گا. لیکن قبلے کے اس طرف جو لوگ ہوں گے، قبلے کے اس طرف افریقہ والے، تو وہ اس طرف منہ کر کے نہیں نماز پڑھتے ہیں، وہ اس طرف نماز پڑھتے ہیں. یوں کیوں؟ کیونکہ ان کا کعبہ جو ہے وہ ادھر ہے، ادھر نہیں، کیونکہ وہ کعبے سے پرے ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو بہرحال یہ پہلی چیز معتذر کے بارے میں. پھر سمجھ لیجئے کہ جان کنی تمام ہو گئی اور میت بن گئی. اب تک یہ زندہ تھا، لیکن اب یہ میت بن گئی. تو اس میت پر کیا ہے اب؟ ہاں جی، پہلی چیز اس کی تغسیل ہے. تغسیل یعنی غسل کرنا. پہلی چیز تغسیل ہے. 4 چیزیں. پہلی چیز تغسیل ہے. تغسیل کرنے کے بعد دوسری چیز تحنیت ہے. تحنیت یعنی حنوت کرنا. غسل دینا، حنوت کرنا. اور پھر کیا ہے؟ شاباش. تیسری چیز تکفین ہے. بہت اچھے. اور پھر تکفین ہے. اور آخر پہ ایک اور چیز، وہ چیز کیا ہے؟ تدفین ہے. تدفین یہ ہے تغسیل، غسل دینا. تحنیت حنوت کرنا، یہ غسل ہے. یہ حنوت ہے. یہ کفن پہنانا ہے. کفن پہنانا. اور یہ ہے دفن کرنا. تو لہذا کیا دفن ایک دم سے کر کے، تکفین کر کے ایک دم سے دفن کریں گے یا کیا کریں گے؟ شاباش. کیا ایک دم سے یہاں دفن کریں گے، تکفین کے بعد دفن کریں گے؟ ہاں، گویا یہاں بیچ میں یہ 4 کی فیملی ہے. یہ 4 کی فیملی ہے، یہ خاندان ہے 4 کا. ان 4 کے خاندان میں ایک اور قسم کا کام آئے گا، اور وہاں یہاں بیچ میں گھسے گا.
کیونکہ وہ اس خاندان سے نہیں ہے، اس لیے اس کو ڈاٹس میں لکھیں گے، اور وہ ہے نماز، صلاۃ المیت، صلاۃ المیت. ٹھیک ہے جی، اوکے. اب ایک ایک کر کے لیتے ہیں. یہ سب کام جو ہیں تغسیل سے لے کے ہی، یہ سب کام کیا میت کو زندہ ہو کے اپنے لیے کرنے ہیں؟ تو گویا یہ واجب کفائی ہے، واجب عینی نہیں ہے. یہ اوروں پر واجب ہے، خود میت پر واجب نہیں ہے. تو کس پر واجب ہے؟ یہ سب چیزیں جو ہیں ان میں سے یہ سب کی سب چیزیں واجب کفائی ہیں. کس پر؟ ایک جو کس کا جو اثنا عشری ہوگا، یہ مفعول ہے، مفعول یعنی میت، اثنا عشری میت ہوگا اس کا. کس کی یہ سب چیزیں واجب کفائی ہیں؟ ہمارے لیے جو کہ میت اثنا عشری ہوگی، میت اثنا عشری ہے تو یہ سب چیزیں ہمارے اوپر واجب ہیں. اگر اثنا عشری نہیں ہوئی تو شباش، نہیں. اگر مثال کے طور پر ایک اہل حدیث میت ہے تو پہلے درجے پر کن پہ واجب ہے؟ اہل حدیث لوگوں پر. حنفی میت ہے تو کس پر واجب ہے؟ حنفی جو پسماندگان ہے یا اس کے ارد گرد رہنے والے وغیرہ وغیرہ جو بھی ہیں ان پر. تو اصولاً یہ سب مسلمانوں پر واجب ہے. لیکن ایک زمانے کے اعتبار سے، ایک مسلک کے اعتبار سے جو میت کے قریب تر ہوں گے ان پر زیادہ واجب ہوتا ہے. ورنہ اصولاً تھیوریٹیکلی نظریے کے طور پر کسی بھی مسلمان کے یہ سب چیزیں ہر دوسرے مسلمان پر واجب ہیں، واجب کفائی. لیکن لندن میں میت مرے گا، کیا ہم پر اس کے یہ چاروں چیزیں واجب ہوں گی بلکہ پانچوں نہیں؟ کیونکہ ہم تو کہاں رہتے ہیں، وہاں کہاں. ہم پر تکلیف ساقط ہے، کیونکہ کوئی چیز لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، جتنی وسعت ہے کسی نفس پر اتنا ہی واجب ہے. تو ہمارے اوپر پاکستان میں رہ رہے میت کی یہ تغسیل و تہنیت و تکفین و تدفین اور نماز یہ ہم پر واجب نہیں ہوگی. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ بقدر تکلیف شرعی کے اعتبار سے، نمبر ایک. اور نمبر دو، ہم اثنا عشری ہیں، لہذا میت اثنا عشری ہوئی تو ہم پر پریکٹیکلی عملی طور پر، تھیوریٹیکلی ہر کسی پر واجب ہے لیکن عملی طور پر ہم پر واجب ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ لیکن زیڈی بلکہ اثنا عشری میت کی یہ چاروں پانچوں چیزیں واجب کیا دل نہ کہ شیعہ اثنا عشری پر، عملی طور پر نہیں. عملی طور پر جو میت وہاں ہوگی اس کا ان پر واجب ہوگا، لیکن تھیوریٹیکلی ہم سب پر واجب ہوگا. یہ بات آپ سمجھ گئے کہ نہیں؟ تو اثنا عشری ہونی چاہیے میت. تو اس صورت میں کس پر واجب ہے؟ یہ سب چیزیں واجب ہیں ہر بالغ پر. ایک بالغ ہونا چاہیے، دوسرے عاقل ہونا چاہیے، یعنی جو مکلف ہے وہ بالغ ہو اس پر واجب ہے، عاقل ہو وہ اس پر واجب ہے. لیکن کس طرف کا واجب ہے؟ واجب کفائی ہے، پر واجب کفائی ہے. اب اگر مثال کے طور پر میت ہو گئی، ہم سمجھیں گے وہ یہ والے محلے نئی کالونی والے میت کو یہ سب چیزیں کریں گے، لیکن نہیں کیا گیا تو کیا صرف گناہ گار نئی کالونی والے ہوں گے یا خوشحال سر اے اور بی والے بھی ہوں گے؟ اے اور بی والے بھی، یعنی سب کی سب گناہ گار ہوں گے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ لیکن اگر ایک بھی یہ سب کے سب کام کرے، ایک بھی، صرف ایک آدمی یہ سب کام کرے گا، کیا باقیوں پر تب بھی واجب ہے؟ نہیں، یہ ساقط ہو گیا. کسی ایک نے ادا کیا
یہ شرعی جو حکم ہے یہ بجا لایا تو یہ بجا لایا گیا، باقی لوگ جو بھی ہیں ان سب پہ ساقط ہو جائے گا، ورنہ سب کے سب کیا ہو جائیں گے؟ گناہ گار ہو جائیں گے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ دوسری بات اس میں کیا ہے کہ کس طریقے سے غسل دیا جائے گا، طریقہ کیا ہوگا؟ یہ پہلی بات. یہ دوسری بات. تیسری بات، جو غسل ہوگا غسل جنابت کی طرح دیا جائے گا، جنابت کی طرح. اسپیسیمن ہر جگہ غسل جنابت ہے اگر ترتیبی ہوا. اگر التماسی ہوتا ہے تو اس میں تو ترتیب دوسری ہے، لیکن احتیاط واجب یہ ہے کہ میت کو غسل ترتیبی دیا جائے گا، التماسی نہیں دیا جائے گا. گویا احتیاط واجب یہ ہے کہ غسل ترتیبی ہو، لیکن یہ کیا ہے؟ یہ ہے احتیاطاً یعنی احتیاط واجب کی بنیاد پر غسل ترتیبی میت کو دیا جائے، التماسی نہ دیا جائے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ یہ رہی غسل کی بات. اور اس کے بعد تہنیت میں کیا کرنا ہوتا ہے؟ تہنیت میں 7 مساجد. 7 مساجد کس کو کہتے ہیں؟ 7 مساجد کون سی ہیں؟ 7 سجدے کے وقت جو 7 چیزیں مساجد ہوتے ہیں سجدے کی جگہیں. مساجد کا مطلب نہیں ہے کہ ہم جائیں گے اور پہلے میر شمس عراقی کی مسجد کو ملیں گے، پھر جائیں گے اور یہ سامنے والی مسجد علی کو ملیں گے، اور پھر جائیں گے نکالنے والی مسجد. یہ وہ مساجد نہیں ہے، لیکن یہاں مساجد کا مطلب ہے اعضائے سجدہ. ان تمام جگہوں پر کیا کیا جائے گا؟ کافور مہین کر کے اس کو پیس کے ہاتھ پر کافور کو پیسا جائے گا اور وہ ملا جائے گا. کافور ملنا. لیکن کافور کیا ہونا چاہیے؟ تازہ ہونا چاہیے. تازہ کا مطلب کیا ہے؟ تازہ کا مطلب ہے اس میں خوشبو باقی ہو. کبھی بڑی دیر تک جب رہتا ہے نا کافور، اس میں سے خوشبو زائل ہو جاتی ہے، خوشبو اس میں نہیں رہتی. زیادہ یعنی باسی بہت ٹائم کا ہو تو اس میں خوشبو بھی نہیں رہتی ہے، اور عموماً وہ پھر مشکل سے اس کا وہ صفو بن جاتا ہے. اس لیے تازہ ہونا چاہیے، جتنا تازہ ہو بہتر ہے تاکہ خوشبو باقی ہو. کافور ملنا کون سا؟ تازہ کافور. ٹھیک ہے؟ سمجھ آگے؟ یہ ہو گیا تہنیت. لیکن کیا یہ تہنیت اسی وقت کیا جائے گا جب غسل دیا گیا اور ابھی وہ تختے پر ہی ہے میت، اسی وقت کیا جائے گا؟ آپ کی عقل کیا کہتی ہے؟ نہیں. تو کیا کیا جائے گا کہ غسل شدہ میت کو تکفین پہنایا جائے گا، لیکن سامنے کھولا جائے گا اور ان جگہوں پر تہنیت ہوگا. گویا تہنیت تکفین سے مؤخر ہوگا. پہلے بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن کافور کا اثر جو ہے اٹھانے میں، کفن رکھنے میں، کفن کا کپڑا لگ جانے کی وجہ سے تہنیت کمزور پڑے گا. خنوط جو ہم نے کیا ہے وہ خنوط کمزور پڑے گا. اس لیے بہتر ہے کہ میت کو غسل دیا گیا، اس کے بعد بدن کو خشک کیا گیا، اور اس کے بعد کفن میں ڈالا گیا بلکہ پہنایا گیا. اور اوپر والا جو ہے جس کو ہم پوٹ کی چادر کہتے ہیں، جس میں کشمیری میں کوت کہتے ہیں، تو کوت کو کھول کے یہ ہاتھ وغیرہ اور جو پاؤں کے انگوٹھے کا سرا ہے اس میں، اور 7 مساجد کون سے ہیں؟ 1 2 1 3 اور 2 5 اور 2 پاؤں کے انگوٹھے کے سرے 7. یہی ہے 7 مساجد. تو ان کو تہنیت کیا جائے گا اور پھر کفن بند کیا جائے گا.
कफन का बंद करना कफन का तकामुल होगा, यानी जब कफन बंद किया जाएगा तो कफन को मुकम्मल करना उसी वक्त कहा जाएगा जब पूरा कफन बंद किया जाएगा। तो एक तरह से तकफीन फिर भी तहनीत के बाद आता है, लेकिन दूसरी तरफ से तकफीन पहले आता है तहनीत के, क्योंकि पहले कफन पहना जाता है अगरचे खुला रखा जाता है। आप समझ गए? एक लिहाज से ये पहले है क्योंकि कफन को बंद नहीं किया गया, उसके जो वो होते हैं ना वो गिरहें वगैरह नहीं लगाई गई, उस लिहाज से तहनीत पहले है। लेकिन पहले कफन पहनाया गया, बंद नहीं किया गया, पहनाया गया, उस लिहाज से ये पहले है। कभी ये मुक़द्दम है और एक लिहाज से ये मुक़द्दम है। एक लिहाज से तहनीत मुक़द्दम है यानी पहले, और दूसरे लिहाज से तकफीन मुक़द्दम है। तो हकीकत ये है कि असल में तकफीन नहीं बल्कि तहनीत ही मुक़द्दम है, क्योंकि आखिर पर कफन के पूरे तौर पर बांधना आखिर पर आ जाता है, इससे वो मौखर हो जाता है और मुक़द्दम तहनीत हो जाता है। तो ये दो चीज़ें। उसके बाद नमाज, ठीक है, नमाज भी उससे ये सब चीज़ें वाजिब। अब नमाज पढ़ी जाएगी कम से कम कितनी तकबीरें हैं नमाज मैयत में? नमाज मैयत में कितनी तकबीरें हैं? 5 तकबीरें और 4 दुआएं। 5 तकबीरें और 4 दुआएं। 4 में असल में 3 ही दुआएं हैं, एक है शहादतैन। तो अब नमाज कहाँ लिखी जाएगी? चलो यहाँ लिखते हैं। नमाज में 1 2 3 और 4, इससे पहले तकबीरतुल इहराम जिसे कहेंगे, ठीक है कि नहीं? इससे पहले दूसरी तकबीर, ठीक है या नहीं है? उसके बाद इसके बाद दूसरी तकबीर, तीसरी, और इसके बाद चौथी तकबीर, और दुआए मग़फ़िरत चौथी पढ़ी गई। उसके बाद तकबीर के साथ नमाज ख़त्म। अब तकबीर कितने आए? 1 2 3 4 और 5। 5 तकबीर और 3 दुआएं और शहादतैन हो गई 4। 1 2 3 और 4। पहली जगह क्या पढ़ा जाएगा? शहादतैन। ये कम से कम बड़ी दुआएं भी हैं। कम से कम अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, ठीक है कि नहीं? यानी शहादतैन, 2 शहादतें। ये नंबर 1 शहादतैन। और दूसरी तकबीर के बाद क्या पढ़ा जाएगा? एक सलवात, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फरज। सलवात बर मुहम्मद व आले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर तकबीर और तीसरे पर दुआए मग़फ़िरत, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिल मोमिनीना वल मोमिनात, काफ़ी है। तीसरी जगह अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिल मोमिनीना वल मोमिनात। दुआए मग़फ़िरत तीसरी बात, और चौथी बात इस मय्यत के लिए जो आपके सामने है उसके लिए दुआ, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर। अगर मर्द हुआ तो हाज़िहिल मय्यत, हाज़िहिल मय्यत। और अगर औरत हुई ये हाज़ल मय्यत, हाज़ी नहीं। अगर मर्द हुआ तो हाज़ल मय्यत, हाज़ा। अगर औरत हुई तो उसके बदले में हाज़िही, हाज़िही आगे अल मय्यत। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ले हाज़ल मय्यत या ले हाज़िहिल मय्यत। मर्द होगा तो ले हाज़ल मय्यत, औरत होगी तो ले हाज़िहिल मय्यत।
اللہ مغفر لہذہ المیت اگر عورت ہوئی، اگر مرد ہوا اللہ مغفر لہذا المیت. اوکے ٹھیک ہے نا. اچھا تو جب یہ پڑھا تو اللہ اکبر اور نماز ختم. کچھ لوگ کبھی اس کے بعد پڑھتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، وہ نماز میت کا حصہ نہیں ہے، وہ دعا کے طور پر ایسے ہی پڑھا جاتا ہے. اصل میں نماز بس اتنی ہے. کہیں کہیں اس کو بہت لمبا پڑھا جاتا ہے، بہت لمبی دعائیں پڑھی جاتی ہیں، ٹھیک ہے کہ نہیں. لیکن کم ترین یہ 4 عبارتیں ہیں. اوکے. اب یہ نماز پڑھتے پڑھتے میت کو کہاں رکھا جائے گا؟ نماز پڑھنے والے کے آگے. یاد رکھیے نماز پڑھنے والے کے آگے رکھا جائے گا، سامنے. اگر مرد ہوا اس کا دونوں صورتوں میں اس کا سر جو ہوگا وہ نماز پڑھنے والے کے دائیں طرف ہوگا، اور جو پیر ہوں گے وہ نماز پڑھنے والے کے بائیں طرف ہوگا. اور اگر مرد ہوا تو آپ اس کے بیچ میں کھڑے رہیں گے، یعنی یہ بیچ میں لور بیک، یہ لور بیک ہے، یہ اپر بیک ہے، لور بیک کے مقابل رہیں گے. ٹھیک ہے. اور اگر عورت ہوئی تو اس کے سینے کے مقابل رہیں گے. جو نماز پڑھنے والا ہوگا، پیش نماز ہوگا نماز میت کا، وہ عورت کی صورت میں سینے کے مقابل رہے گا، اور مرد کی صورت میں لور بیک، بلکہ سینٹر، یعنی وہ سینٹر ہوتا ہے انسان کے بدن کا، اس کے سیدھ میں رہے گا. ٹھیک ہے کہ نہیں. تو نماز آپ کی ختم ہو جائے گی، اور اس کے بعد تو کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے. حفرہ قبر کے حوالے کرنا ہے، چاہے آپ موسیٰ قبر بنائیں چاہے آپ لحد والی قبر بنائیں، آپ کا اختیار ہے. جیسی زمین ہوگی ویسی. اگر مشکل ہو، یعنی لحد زمین ایسی ہے کہ لحد قائم نہیں رہے گی، آپ لحد کریں گے تو وہ گر جائے گی نیچے، تو اس صورت میں آپ موسیٰ قبر بنائیں گے، یعنی ایک ہی پٹ، ایک ہی کھودیں گے اور اس میں میت کو ڈالیں گے. مرد کو ڈالنے کے اوپر تھوڑا اوپر ایسے 4 کونوں پر، اور بیچ میں بھی کھڑے ٹکڑے کیے جاتے ہیں، کھڑے لکڑی کے ٹکڑے، اور ان ٹکڑوں کے اوپر ایک پھٹے ڈالے جاتے ہیں، بند کری جائے، اوپر سے مٹی ڈالی جاتی ہے. اور لحد والی قبر میں کیا کیا جاتا ہے؟ پہلے آپ کھود لیتے ہیں پٹ، اور پٹ کے نیچے آپ ایک سائڈ میں قبلے کی طرف اس کے تراشتے ہیں ایک کمرہ جیسا، اور پھر میت کو اسی میں لے جا کے ادھر سے آپ اس سرے سے اگلے والے پیٹ کے اوپر کی طرف، پیٹ نہیں لحد کے اوپر کی طرف پھٹے لگاتے ہیں، اور پھٹے لگانے کے بعد آپ گھاس ڈالیں، کچھ اور ڈالیں، اور اوپر سے مٹی ڈالیں، اور مسئلہ ختم. ٹھیک ہے کہ نہیں. تو آپ کی نماز بھی ہو گئی اور آپ کا تدفین بھی ہو گیا. میرا مطلب یہ نہیں کہ آپ کا، میرا مطلب ہے آپ کے ذریعے سے میت کا. خدا نہ کرے کہ میں آپ کا نہیں کہہ رہا ہوں، تو میت کا آپ کے ہاتھوں تغسیل بھی ہو گیا، تہنید بھی ہو گیا، تکفین بھی ہو گیا، نماز بھی ہو گئی، اور تدفین بھی ہو گیا، اور اس کے ساتھ ہی غسل میت کے تمام احکام ختم ہو جائیں گے. تو باقی ہاں ایک چیز رہتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ نماز پڑھنے والے کے لیے، جو نماز پڑھ رہا ہے، چاہے پیش نماز ہو چاہے پیچھے ہے مقتدی، ماموم اور امام دونوں کے لیے نہ وضو لازم ہے، نہ تیمم لازم ہے، نہ غسل لازم ہے، اور بدن اور لباس کا پاک ہونا بھی لازم نہیں ہے. نجس بھی ہو کوئی بات نہیں، آپ یہ سب کام کر سکتے ہیں. نمبر 1. اور نمبر 2 یہ کہ جب نماز پڑھنی ہوگی تو جو نماز پڑھانے والا ہوگا، آقا صاحب ہوں گے یا مولوی صاحب ہوں گے، 2 ہی تو ہوں گے. اگر کبھی کراہتاً شیخ صاحب کو بھی لایا تو ٹھیک ہے. تو ان تینوں کو جب لایا جائے گا تو جو ولی ہوگا میت کا، یا تو اس سے اجازت لینی ضروری ہے، اور یہ بھی پتہ کرنا ہے کہ میت نے کہیں وصیت تو نہیں کی ہے کسی خاص نماز پڑھنے والے کے بارے میں. اگر وہ وصیت کی ہوگی تو اس کو انجام دینا واجب ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں. اور اگر ولی سے اجازت مانگی لازم ہے، لیکن ولی کے لیے واجب ہے اجازت دینا، روکنا نہیں. آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.
والصحة